السلام علیکم۔ 12 سے 14 فروری کے دوران ایک نئے مغربی سلسلے کی آمد کی پیش گوئی اور ملک کے جنوبی علاقوں میں بارش کا امکان۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ 9 سے 12 فروری کے دوران سعودی عربیہ، قطر، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عمان اور ایران کے انتہائی جنوب مشرقی علاقوں میں موسلادھار سے شدید بارشوں اور بعض مقامات پر سیلابی صورتحال کا سبب بنے گا، اور اسی سلسلے کا اثر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں بھی 12 سے 14 فروری کے دوران دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور ایک بار پھر کراچی کے علاقوں میں بھی 12 سے 13 فروری کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں۔ یہ سلسلہ بلوچستان کے انتہائی جنوب مغربی علاقوں کو 12 سے 13 فروری کے دوران متاثر کرے گا، جس میں تربت، گوادر، اورماڑہ، جیوانی، پسنی، بیلا، لسبیلا، اوتھل کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بارش کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقی ملک کے وسیع پیمانے پر اس سلسلے کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن اس کے بادل پاکستان کے اکثر مقامات پر 12 سے 13 فروری کے دوران دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اکثر مقامات پر یہ بادل خشک ہی رہیں گے، کسی بھی خاطر خاص بارش کا سبب نہیں بنیں گے۔ شمالی علاقوں میں بھی بارش کا کوئی خاص امکان نہیں ہے، مطلع ضرور ابر آلود ہوگا۔ رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی برف باری پہاڑوں پر پڑ سکتی ہے۔ بات کریں تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مغربی سلسلے کے زیر اثر بلوچستان، پنجاب، سندھ، جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بادل بننے، بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اور زیارت کے پہاڑوں پر برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ ابھی بھی پنجاب کے کئی مقامات پر یہ بادل موجود ہیں اور رم جھم بوندا باندی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے ان علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی بادل رہیں گے، اگر کہیں پر گہرے ہو گئے تو رم جھم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں، وسیع پیمانے پر بارش ہو۔ ابھی فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران امید کم ہی ہے۔ پنجاب میں یہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ ختم ہوتے جائیں گے، دن میں دھوپ دیکھنے کو ملے گی۔ امید ہے کہ آج دن کے دوران یہاں پر شمال مغربی پنجاب کے علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں، اور یہاں پر بھی جنوبی علاقوں میں بھی معتدل ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بات کیجئے یہاں پر بلوچستان کے علاقوں کی تو زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ فی الحال اگلے 12 گھنٹوں کے دوران یہاں پر جو کوہ سلیمان سے ملحقہ علاقے ہیں بلوچستان کے اور مغربی پنجاب کے، یہاں پر بادل بننے کے مطلب ڈیولپمنٹ ہونے کے امکان موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی تو اکا دکا مقامات پر رم جھم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے وسیع پیمانے پر موسم خشک رہے گا۔ انتہائی شمالی علاقوں میں آپ کو بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ بادل اگلے 12 گھنٹوں کے دوران رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی برف باری کا سبب بنیں گے، لیکن کل 8 فروری کو پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم صاف رہے گا، اور یہاں پر پنجاب کے علاقوں میں نارمل سے ہلکی شدت کی ہوائیں چلنے کا امکان بھی موجود ہے، اور بعض مشرقی، شمال مشرقی یہاں پر پنجاب کے جس میں لاہور، گوجرانوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں معتدل سے تیز قسم کی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ بات کیجئے یہاں پر پاکستان کے میپ کی تو یہاں پر آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ 12 سے 13 فروری کے دوران پاکستان کے ان جو جنوبی علاقے جاتے ہیں یہاں پر بارش کا امکان موجود ہے۔ باقی مقامات پر فی الحال 15 فروری تک کوئی خاص سسٹم اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا، البتہ اس کے بعد ایک سلسلے کی آمد کی امید کی جا رہی ہے جو کہ ایران تک پہنچتا، افغانستان تک پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ کمزور شدت کا ہوگا، جس کے بادل پاکستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہوں گے، بارش کا سبب بنے گے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ جاتے جاتے تھوڑا جو ہے عالمی موسمیاتی اداروں کی تازہ ترین رپورٹ پر نظر ڈالتے چلیں تو کل یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، آپ کو بتانا جو ہے وہ لازمی سمجھا، جس کے اگر درجہ حرارت پر دیکھا جائے تو گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران درجہ حرارت میں مسلسل کمی کا سامنا رہا، لیکن اس ہفتے کے اختتام تک جو 4 فروری کو ختم ہوا تھا یہاں پر درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ 28 جنوری کو جو ہفتہ ختم ہوا تھا اس میں 1.18 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کم ہو گئے تھے۔ یہ نینو 3.4 پیسیفک اوشن کا وہ حصہ ہے جہاں پر ایل نینو لا نینا کے درجہ حرارت کو ماپا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابھی درجہ حرارت میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر یہ ایک بار پھر آنے والے ہفتے کے دوران کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتار چڑھاؤ پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے اور آنے والے 2 ماہ کے دوران بھی جاری رہے گا۔ مئی جون میں جا کر یہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو کر لا نینا کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر لا نینا کی طرف گئے تو مونسون اس بار کافی اچھا رہ سکتا ہے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر بات یہاں پر کی جائے
انڈین اوشن ڈائیپول کی اور یہاں پر جو ہے بحر الکاہل کے درجہ حرارت کی، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ درجہ حرارت کم ہونے کے بعد ایک بار پھر یہاں پر بڑھنا شروع ہے اور اس کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور جولائی اگست تک امید کی جا سکتی ہے کہ ہم یہاں پر لانینا میں داخل ہو جائیں، اور اگر ایسا ہوا جون جولائی اگست میں اگر لانینا ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گیا تو اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں مونسون کے دوران۔ اگر انڈین اوشن ڈائیپول کی دیکھا جائے تو فی الحال یہ نیوٹرل فیز میں ہے اور یہ نیوٹرل فیز میں ہی رہتا دکھائی دے رہا ہے۔ بات کیجئے یہاں پر ایم جی او ویو کی، تو ایم جی او ویو ابھی بھی جو ہے وہ ویسٹرن پیسیفک پر یہاں پر سٹک ہو چکی ہے اور اس کے کرنٹس زیادہ تر فیز 6 پر ہی موجود ہیں، اور یہ تقریباً فروری کے 12-13 کے بعد جو ہے اس کے کچھ کرنٹ جو ہے وہ فیز 8 پر پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وسط فروری کے بعد کچھ اچھے مغربی سلسلے ملک کو متاثر کر سکتے ہیں اور اچھی بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ فی الحال 15 فروری تک سندھ، بلوچستان، اس کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں، کوئی بڑا بھاری سیلاب آتا دکھائی نہیں دے رہا۔